ہم ایک مذہب ہیں، ہم ایک مذہب کے پیروکار ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے رب کریم آپ کو اپنے پیاروں سمیت اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا آخرت کے بھلائیاں خوشیاں نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، اس وقت آج پھر میں ایک موضوع اہل علم کے لیے لے کے چلا ہوں۔ میری گفتگو اہل علم بواسطہ عوام ہے۔ خدا را اپنے آپ کو امت پنے پہ لائیں، ایک بنے، متحد ہو جائیں، ایک قیادت پہ اعتماد کریں، مجتمع ہو جائیں اس پر۔ امت کے اجماع کی اس وقت بہت ضرورت ہے اور اہل علم کے اجماع کی ضرورت ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہماری شناخت، میری پہچان، میری شناخت، میرا اعزاز، میرا وقار، میری عزت، میری آن، میری شان، میرا اسلام تھا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اغیار کی چالوں میں آ کر اور اپنی تھوڑا سا سطحی سوچ کی وجہ سے میں مسلک سے نیچے آیا، مذہب سے نیچے آیا، مسلک کی طرف لپکا، اور پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ پھر مسلک سے میں تنظیم کی طرف، بجائے اس کے کہ میں ترقی کرتا، میں مقتدا، امت کا پیشوا، رہبر، رہنما، امام، مجھے تو اوپر جانا چاہیے تھا، لیکن میں نیچے آیا، انحطاط کی طرف آیا، عروج پہ جانا تھا، عروج حاصل کرنا تھا، لیکن ترقی کی بجائے تنزل کی طرف آ گیا، انحطاط کی طرف آ گیا۔ کیسے کہ مذہب کو لبادہ اوڑھ کے، نہیں لبادہ نہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مذہب جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، لیکن میں نے کیا کیا کہ مذہب کو مسلک پر لے آیا اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، بدقسمتی اور ہوئی کہ پھر مسلک سے تنظیم پہ آ گیا، اس پہ ہی کچھ گزارا ہو جاتا، لیکن تنظیم میں پھر دھڑوں پہ آ گیا، اور دھڑوں میں پھر آگے جو ہے وہ، ہاں جی کیا کہوں، اب کیا عرض کروں اس سے آگے، کہ انفرادیت پہ آ گیا، بس میں ہی ہوں۔ اللہ کے بندو، میرے اہل علم حضرات سے بڑے ادب سے دست بستہ عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے ایک قیادت پہ مجتمع ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ نے اپنی نعمت عظمیٰ کے طور پہ ہمیں دینی قیادت کی، ہاں جی حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی صورت میں قیادت عطا فرمائی ہے۔ میں تینوں مسلک میرے خطہ ارض پاکستان میں، سنی بریلوی ہوں، سنی دیوبندی ہوں، سنی اہل حدیث ہوں، ان تینوں مکاتب فکر کے علماء اور عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مولانا فضل الرحمان جس کی ابتدا میں لاکھوں نہیں اب کروڑوں کی طرف بات جا رہی ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے علماء بھی اپنا امام مان چکے ہیں، بنگلہ دیش کے علماء بھی اپنا امام مان چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہاں جی سری لنکا میں ہوں یا ہاں جی دیگر مشرقی ممالک کی ہی نہیں، عرب بھی اپنا مقتدا مان چکے ہیں۔ تو میں وسعت نظری پہ آؤں۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، سوچ میری یہ ہے کہ اگر میں مولانا فضل الرحمان کے پیچھے چلا تو مجھے کیا ملے گا؟ قیادت اس کی ہوگی، ہاں جی وہ حکم اس کا چلے گا۔ نہیں بھائی، یہ غلط فہمی دور کرنی ہے۔ دیکھیں میرے پاس اور قیادت اب مجھے نہیں نظر آ رہی، بس تین چار میرے سامنے ہاں جی وہ لے دے کے شخصیتیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک موقع پہ کہ یا حضرت اقدس مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں، یا پھر حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں، یا پھر حضرت اقدس علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں، چند ایک اور میرے ہاں جی بزرگ ہیں۔ یہ قیادتیں میرے پاس گنی چنی، یا ہاں جی ایک اور نام ہے میرے سامنے، بہت ہی پیارا نام، ہاں جی حضرت اقدس شاہ انس نورانی دامت برکاتہ العالیہ۔ یہ چند ایک قیادتیں ہیں جن میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں۔ اب میں یہاں وہم دور کر دوں، جو غلط فہمی ہے وہ دور کر دوں
کہ کیا اگر مفتی منیب الرحمان صاحب موجود ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی کسی مجلس میں، کسی جلسے میں، کسی اسٹیج میں، تو کیا حضرت اقدس مفتی منیب الرحمان صاحب حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بیٹھے نظر نہیں آتے؟ یا آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ان کو ہاں جی آگے نہیں لایا جائے گا یا ان کو قیادت نہیں ملے گی؟ کیا آپ کو ہاں جی میرے برخوردار، میرے نوجوان، میری نوجوان قیادت حضرت اقدس علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ کے صاحبزادے شاہ انس نورانی مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور مولانا فضل الرحمان کے اسٹیج پہ تقریر کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے؟ اس لیے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، اپنے اندر وسعت پیدا کریں، ایک قیادت اللہ نے ہمیں دی ہے، متحد ہو جائیں، اپنے جو اندرونی فروعی اختلافات ہیں ان کو اپنے تک محدود کریں، خدا کے لیے ایک تو عوام الناس سے ان چیزوں کو ہٹائیں، عوام کو مجتمع کریں، ورنہ یہ یلغار ہے اوپر سے، ہاں جی فتنوں کی یلغار ہے، اور ہمیں ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے کیا اپنے آپ کو ہاں جی دیوبندی بریلوی کے مقابلے میں کھڑا، بریلوی جو اہل حدیث کے مقابلے میں کھڑا، اہل حدیث دیوبندی کے مقابلے میں کھڑا، ہاں جی بریلوی اہل حدیث کے مقابلے میں، کیا یہ ہم نے تو کون بنائی ہوئی ہے؟ کیا اپنے آپ کو ہاں جی اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے میں لگایا ہوا ہے؟ اللہ کے بندوں قیادت کو اعتماد کرو مولانا فضل الرحمان۔ میں تمہیں اپنے حلقے کی مثال دیتا ہوں، میرے اپنے حلقے میں مفتی عبدالشکور رضوی صاحب دامت برکات اللہ علیہ ہے۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مفتی عبدالشکور رضوی صاحب کو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ٹکٹ دیا جا رہا ہے، اور مقابلے پہ دیگر تنظیمیں، اب میں تنظیمیں کہوں گا ان کو جماعتیں نہیں کہہ سکتا، معذرت، ناراض ہوتے تو ہو جائیں، لیکن حقیقت ہے دیگر تنظیمیں، وہ سلفی تنظیم ہو، وہ بریلوی مکتبہ فکر کی تنظیم ہو، ہاں جی یہ ان کے مقابلے پہ لا کے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ چلو ہاں جی سلفی حضرات کو تو سمجھ میں آتا ہے، اپنا نمائندہ کھڑا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، دینی قیادت کو متحد ہونا چاہیے۔ بھائی آپ آپس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھیں، ہاں جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں ان کے ساتھ، ہم نے، ورنہ یہ ہاں جی یہ ارے غیر نتو خیرے جو اللہ کی پناہ ہے، ہاں جی وہی ظالمانہ نظام، وہی جابرانہ نظام، وہی ہاں جی وہ گدی نشین، اور وہی جو ہے مجاور، اور وہی جو ہے وڈیرے، اور وہی جو ہے وہ ہاں جی کوئی رافضی ذہن کا، کوئی جو ہے وہ قادیانی ذہن کا، یہ سب ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں، ہاں جی 80 سال ہو رہے ہیں ہمیں، یہی لوگ، یہی ٹولہ ہم پہ مسلط ہے، شکلیں بدل بدل کر، نام بدل بدل کر، پارٹیاں بدل بدل کر آ رہے ہیں، اور یہاں پہ مسلط ہو رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں مجتمع ہو سکتے بھائی؟ آؤ خدا کے لیے بیٹھو، مجتمع ہو جاؤ، اور مولانا فضل الرحمان پہ اعتماد کرو۔ خدا کی قسم اس کو اللہ نے بہت وسعت ظرفی دی ہے، وسعت قلبی دی ہے، وسعت فہمی دی ہے، اللہ نے ہر طرح سے قائدانہ صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ اور غنیمت سمجھو اس قیادت کو، اور اپنے آپ کو مجتمع کرو۔ امت کو اس وقت آپ کی اجتماعیت کی ضرورت ہے، آپ کے فرقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرقوں میں بڑھتے ہیں، تنظیموں میں بڑھتے ہیں، پھر آگے انفرادیت میں بڑھتے ہیں تو امت آپ سے بدظن ہو رہی ہے، اور وہ پھر ہاں جی دوسروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، فتنوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر وہ جہلوی جیسوں کی طرف، پھر وہ ساحل الدین جیسوں کی طرف، پھر وہ غامدی جیسے فتنوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے خدا را عوام بھی ذرا سوچے، اپنے علماء کو اس پہ قائل کریں، اور میرے اس پیغام کو جو سن رہے ہیں اپنے اپنے ائمہ کرام، خطبہ اعظام، اپنے بڑوں کی طرف اس پیغام کو پہنچائیں، ہاں جی، اور ان کو احساس دلائیں کہ ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔